Even Anbiya went through emotions like sadness, like grief, like fear. ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی لائف میں بہت ڈائنامک ایکسپریشنز نظر آتے ہیں. یعنی یہ جو دعا ہے نا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اس میں فیئر کا ایلیمنٹ ہے, یعنی کہ ہی واز افریڈ کہ آئی ول گیٹ کاٹ اور ہی ہیڈ ٹو رن. آپ دیکھیں یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ آپ سے کوئی مارا گیا اور اس کے بعد آپ ایک پرنس والی زندگی چھوڑ کر, یعنی یو رین اوے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پھر یہ اس میں کتنی ڈیسپریشن ہے, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یعنی دس شوز دا پیور ایکسپریشنز بیچارگی کے, اور مے بی یہ دیکھنا کہ میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے, میں کیا کروں, تو پھر اللہ سے بیچارگی میں یہ مانگنا. پھر دیکھیں ایوب علیہ السلام کا آپ نے تذکرہ کیا, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, کتنی پین ہے اس میں. اور اللہ کہتے ہیں نا کہ اس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارا جا کے, یعنی کہ کیا آہ بھری ہوگی ایوب علیہ السلام نے, کہ میرے رب, مطلب لٹرلی یہ مطلب یہ کہ میری بس ہو گئی ہے, تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے, میری بس ہو چکی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایوب, میں نے بتایا یعقوب علیہ السلام رو رو کے ان کی آئی سائٹ لوز ہو گئی. پھر میں نے مریم علیہ السلام کا جملہ کوٹ کیا کہ انہوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا, سورہ مریم میں آتا ہے نا کہ کاش میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, اس سے پہلے میں مر جاتی. تو یہ اگین میں آڈینس کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دے ور ہیومن بینگس اینڈ دے ہیڈ ایموشنز اینڈ دے فیلٹ آل سارٹس آف ایموشنز. ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو ان کو تھوڑی سی پریشانی تھی کہ اب میں انٹر ہوں گا, تو قریش کہیں ظاہر ہے میرے ساتھ اور سخت رویہ نہ رکھے, پروٹیکشن کوئی نہیں ہے. تو پھر میرا خیال وہ جو شخص تھا جس کا جنگ بدر کے موقع پہ بھی کہا تھا نا, مطعم بن عدی, کہ اگر وہ بھی زندہ ہوتا تو میں پرزنر وار کو چھوڑ دیتا, اس شخص نے مدد کی, اللہ نے مدد بھیجی. تو بہرحال اب ہم آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ واٹ واز دیٹ کوپنگ میکنزم. تو پہلا پوائنٹ جو ہم نے ڈسکس کیا وہ تھا کلیئرٹی آف پرپز, کہ ان کو بگر پکچر بہت کلیئر تھی, ان کو پتہ تھا دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں, ان کو یہ پتہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں, اللہ کا تعارف تھا انہیں بہت اچھا, اللہ پہ توکل تھا ان کا, ان کو یہ پتہ تھا کہ تقدیر کا کانسیپٹ کیا ہے, قدر پہ راضی ہونا ہے, اور یہ کہ ایٹ دی اینڈ وکٹری انہی کی ہے جن کے ساتھ اللہ ہے. تو یہ کلیئرٹی آف پرپز ہے. دوسری جو چیز مجھے نظر آتی ہے دیٹ واز کہ دیر نیا واز راک سالڈ. نیا سے میری کیا مراد ہے, یعنی لیٹنگ گو فار اللہ سیک, ناٹ فار اینی مشہوری یا ووٹ لینے کے لیے یا پولیٹیکل پوزیشن کے لیے, ٹھیک ہے نا, نہیں, اللہ کے لیے. یعنی اتنی ایمپتھی, وہ جو طبیب مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس نظر سے دیکھنا کہ یہ بے وقوف ہیں. جیسے اللہ کے نبی نے جو ہے نا وہ غزوہ احد میں غالباً یہ دعا کی تھی نا کہ اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے نبی کو زخمی کرتے ہیں. لیکن پھر بعد میں ایک دعا بھی غالباً دی تھی, آگے جا کے وہ میرے ذہن سے نکل گئی. کراکس یہ تھا اس کا کہ ان لوگوں کو نہیں پتہ, غالباً طائف کے موقع پہ جب وہ پہاڑ والا واقعہ, طائف کے موقع کے بعد فرشتے آئے تھے, پہاڑوں والے فرشتے آئے تھے, تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا نا کہ یہ لوگ نہیں جانتے. یعنی ایمپتھی تھی کہ مجھے امید ہے کہ یہ ابھی نہیں سمجھ رہے تو کل کو ان کی جنریشن جو آئیں گی وہ سمجھ لیں گی. اور اس ایمپتھی کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں, یعنی سورہ کہف ہم جمعے کو اگر پڑھتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. ہمیں دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہماری بات کوئی کیوں نہیں مان رہا, جبکہ انبیاء کو یہ دکھ تھا میری بات سائڈ پہ کر دو. اصل دکھ یہ تھا یہ لوگ ہدایت سے منہ موڑ رہے ہیں, ان کا انجام پھر جو ہوگا وہ یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ تو اپنے آپ کو غم کے مارے ہلاک کر دیں گے کہ آپ کو یہ غم ہو رہا ہے, یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لے کے آ رہے. سو یعنی they were sincere for them. یہ سنسیئرٹی آپ کو یعنی ہر جگہ نظر آتی ہے. نوح علیہ السلام کا جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی 950 سال دعوت دے دی, 950 سال از اے بگ ٹینیور. اور سورہ نوح میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا, اللہ میں نے راتیں بھی نہیں چھوڑی, دن بھی نہیں چھوڑے, اور میں نے ان کو پرائیویٹ میں بھی دعوت دی, پبلک میں بھی دعوت دی. اور وہ آگے سے ریئیکشن کیا کرتے تھے, یجعلون اصابعہم فی آذانہم, اپنے کانوں کے اندر انگلیاں گھسا لیتے تھے اور اپنے اوپر چادریں لپیٹ لیتے تھے. یعنی دیکھیں آپ کس طریقے سے ایموشنل ایک طرح ابیوز کیا جا رہا ہے. ایک نبی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جا رہا ہے. پھر بھی نبی کہنے کو یہ بھی کہہ سکتے تھے میں نے تو ایک دفعہ پیغام پہنچا دیا, لیکن فار 950 years نوح علیہ السلام واز پرسسٹنٹ بیکاز ہی نیو کہ اگر یہ قبول نہیں کریں گے تو لاس ان کا ہے.
So they were sincere in what way they were doing. تو ایک تو اس میں نیا میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ لیٹنگ گو فار اللہ سے، یہ بڑی چیز سیکھنے والی ہے کوپنگ میکینزم کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ ناٹ ایکسپیکٹنگ ریوارڈ فرام پیپل. اب ہاؤ ڈز دس ہیلپ ان کوپنگ؟ دیکھیے وین یو ناٹ ایکسپیکٹنگ فرام پیپل دیر آر لیس چانسز یو ول بی ہرٹ بائی دیم، آبویس سی بات ہے. تو یہ رویہ ایک بنانا پڑتا ہے، اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے کہ دیکھیں میں کر رہا ہوں تو اللہ کے لیے خالص کر رہا ہوں. تو اس پہ میں چاہتا ہوں آپ بھی تھوڑا روشنی ڈالیں کہ یہ والی نیت آپ نے اپنی لائف میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ نے یہ والی نیت کی کہ اللہ کی خاطر اللہ کی خاطر، تو دیٹ ریئلی ہیلپس ان کوپنگ ود ڈیفیکلٹ تھنگس. کیا خیال ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. یعنی انسان کا یہ جو بیہیویئر ہے نا کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں اور اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے کسی چیز سے، وہ ٹوٹنے کی بنیادی وجہ پرائمری پرپز یعنی جو وجہ نکلتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن اگلوں سے تھی، آپ کی ایکسپیکٹیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں تھی. یعنی آپ مثالیں اٹھا کے دیکھ لیں ہماری روزمرہ زندگی کے اندر کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بات کو دل پہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی پرائمری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن اللہ تعالیٰ کے بجائے ہماری ایکسپیکٹیشن لوگوں کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. سو یہ اگر تھرڈ ٹیکنیک جو کہ آپ نے مینشن کی ہے کہ ایکسپیکٹنگ ریوارڈ اونلی فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو یہ انسان کو ان مشکلات سے کوپ اپ کرنے میں بہت فائدہ دے گی. اسپیشلی علی بھائی آج کل نا ایک تو دیکھیں انڈیویجول لیول کی پریشانی ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے دور میں جتنا سوشلی لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا ہے، ہر دوسرا بندہ جو آ کے پریشانی ذکر کرتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ٹاکسک لوگ شامل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم ان فلاں ٹاکسک لوگوں کے ساتھ کیا ڈیل کریں. دیکھیں ہمارا کام ہے ان لوگوں کے ساتھ اپنے بیسٹ رویے کے ساتھ پیش آنا. اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کی اگر آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام اگر چاہتے، جب بھائی ان کے مصر آتے ہیں تو یوسف علیہ السلام چاہتے تو اپنی پاور سے فائدہ اٹھا کر ان کو کہہ دیتے کہ میرے پاس نہ آؤ، کوئی یعنی غلہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہاں پہ قحط سالی تھی. بالکل بدلہ لینے کا وہ لے سکتے تھے، لیکن ان کو پتا تھا یہ آزمائش آئی، میں نے اللہ کی خاطر برداشت کی. He was able to let it go because he did it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So letting go اسی طریقے سے جو آپ نے بات کی نا، ہمیں حدیث ملتی ہے ایک صحابی کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہیں اور صحابہ کو کہتے ہیں کسی نے جنتی بندہ دیکھنا ہے تو وہ فلاں صحابی کو دیکھ لو، وہ بندہ جا رہا ہے. تو ایک چھوٹے صحابی تھے، وہ جا کے ان کے گھر چلے گئے. 3 دن ان کی طرف انہوں نے اسٹے کیا جسٹ فار دا سیک کہ میں جان سکوں یہ ایسا کیا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی ہے. 3 دن ختم ہوتے ہیں، 3 دن کے بعد وہ کہتے ہیں اچھا جی مجھے اجازت دیں. تو وہ بڑے صحابی پوچھتے ہیں کہ بیٹا بتاؤ آئے کیوں تھے، کیا وجہ تھی؟ تو وہ ساری سٹوری نریٹ کرتے ہیں. تو اینڈ پہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک طرح کی ڈس اپوائنٹمنٹ تھی، یعنی ان اے وے میں ایگزیکٹ ورڈ نہیں کر رہا لیکن اس کو پیرافریز کر رہا ہوں کہ یعنی آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ آپ کچھ ایسا کام کر رہے ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کو بشارت ملی ہے، بٹ آئی کوڈنٹ سی اینی تھنگ. سو ڈو یو سی سم تھنگ اسپیشل دیٹ یو ڈو؟ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ اور تو کچھ نہیں ہے لیکن ہر رات کو میں اپنا دل لوگوں کے لیے صاف کر دیتا ہوں. کسی نے میرے لیے کوئی بھی برا کیا نا میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. اور آپ سیم مثال دیکھیں گے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، دیکھیں کتنی بڑی بات تھی. اپنی چیز کے اوپر نا معاف کرنا آسان ہوتا ہے، آپ کے کسی پیارے کے ساتھ کوئی کرے. جب عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت لگائی گئی تو ان کے جو کزن تھے مصطح بن اساسہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے، وہ غریب مہاجر تھے اور وہ ان کو مال دیا کرتے تھے، بٹ ہی forgave him as well.